اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 64 تا 71 میں اہل کتاب کو توحید اور اسلام کی دعوت کہ تمام انبیاء اور کتابیں توحید ہی کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ مزید یہ کہ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں جو توحید کے علمبردار تھے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کے فتنوں سے بچنے کی تلقین۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ اب فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو کہہ دو کہ تم اس بات پر گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے خطاب ہے، اور ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ربوبیت کا جو عقیدہ کھڑا کر رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہے، انسان ہیں۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھیں، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سو تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں تو جھگڑتے ہی رہے ہو جن کا تمہیں تھوڑا بہت علم تھا، مگر اب ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ایک مخلص فرمانبردار اور سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ان کے قریب تر ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض اہل کتاب اس بات کی دل سے آرزو کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں،
دراصل وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو حالانکہ تم خود دل سے ان کے قائل ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 72 تا 76 میں اہل کتاب کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ذکر اور ان کے کردار کا ایک تاریک پہلو کہ وہ غیر یہود کے ساتھ خیانت اور دھوکے بازی کو اپنے دین کی روح سے جائز سمجھتے ہیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر نازل کی گئی ہے صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دیا کرو، شاید اس تدبیر سے مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، اور یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دین والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہی ہے، اور یہ اہل کتاب اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز یہ یقین نہ کرنا کہ جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہود کا کہنا تھا کہ کتاب اور نبوت صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے ہو، جو بہرحال ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے پر تیار نہ تھے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، اور اہل کتاب میں کوئی شخص تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس مال و دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور کسی کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور سے رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں۔ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون،
ان کی اس خیانت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں سے خیانت کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ مواخذہ ہوگا۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 77 تا 80 میں بیان کہ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنی قسموں کو حقیر قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو اپنی کتاب کا حصہ ظاہر کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پس منظر میں یہ حقیقت کہ ایک نبی کی دعوت ہمیشہ توحید ہی پر مشتمل ہوگی۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح موڑ لیتے ہیں کہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنی جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم خود کتاب پڑھتے بھی ہو اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ ہرگز تمہیں یہ حکم نہ دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے؟ یہ عیسائیوں کی تردید ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی
ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہی حال ان بعض یہودی فرقوں کا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔